الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ ہود رکن نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایسا کوئی نہیں جو اس زمین ہے اس کی روزی اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے اور سونپے جانے کی جگہ کو۔ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، کتاب مبین میں ہے۔ معزز سامعین کرام، اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے کسب معاش اور دائرہ مہدویہ کے تعلیمات، آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سورہ ہود رکو نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اس کے متعلق مفسرین کا کیا کہنا ہے۔ صاحب تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے تمام چھوٹی اور بڑی مخلوقات کا رزق میں متکفل ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 80,000 عالم ہیں جو تحقیق میں آئے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسانات ہیں، جنات ہیں، عفریت ہیں، بہرکیف ایسے 80,000 عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا کہ ہر شے کو میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو رزق عطا کروں گا۔ اب آئیے اس سلسلے میں اگر ہم مزید تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے صاحب تفسیر حسینی فارسی نے اس آیت کی تفسیر کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے، تمام رزق حق تعالیٰ کے ذمے ہے، اگر وہ چاہے تو زیادہ کرتا ہے اور اگر نہ چاہے تو روک دیتا ہے۔ ان دونوں تفاسیروں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام مخلوقات کا رزق میں متکفل ہے۔ مخلوقات میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے
کہ وہ اگر کسی کا رزق وہ روزی کو روک دے اللہ سبحانہ و تعالی تو اس کو وہ کشادہ کر ڈالے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو عطا کر دے اس کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کے مقسوم میں جتنا اللہ سبحانہ و تعالی رزق لکھا ہے اس کو اتنا برابر ملتا ہے، نہ تو 1 روپیہ بڑھ کے ملتا ہے نہ 1 روپیہ کم ملتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس معاملے میں بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمام مخلوقات کا پالنہار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے. اب آئیے اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق عطا کیا، ہمیں دولت عطا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی عیش و آرام کی زندگی عطا کیا، سب کچھ عطا کیا. آج اگر ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے اپنے بھی دست مبارک کو کھول دیتا ہے. جو برکت کا دست مبارک ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس کو وہ کھول دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسا کہ احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک متفق علیہ. حدیث مبارکہ میں مشکات المصابیح صفحہ 70 پر اس حدیث مبارکہ کو درج کیا گیا ہے، جس میں آقائے نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جلیل القدر صحابی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان بندوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے جو بندے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. جو بندے اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے اور ان کی رزق اور روٹی میں خیر و برکت کو اڑا لیتا ہے، چھین لیتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے، ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جس کے متعلق اگر ہم دائرہ مہدویہ کے تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ مہدویہ میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے عشر کو فرض فرمایا ہے. جو آپ کے کمائی میں کا حصہ ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرو. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے وہی پاک تعلیم ہم کو عنایت فرمائی، ہم کو بتایا کہ اس راستے پر تم چلو تاکہ تمہاری روٹی اور رزق میں خیر و برکت ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں وہی بات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسب معاش کیا ہے اور کسب کے متعلق حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کیا ارشاد فرمائے ہیں. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کسب کرنا کیسا ہے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے کسب جائز ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا
جس شخص کو پیغمبروں کا مقام حاصل ہو اس کے لیے روا ہے کہ وہی کسب کے حدود قائم رکھ سکے گا۔ پھر سائل نے پوچھا کسب کے حدود کیا ہیں؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کسب کے چند حدود بتائے ہیں۔ اب آپ اس میں غور و فکر کیجئے اس بات پر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ کہ کسب پر نظر نہ رکھے، توکل علی اللہ پر گامزن رہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو، کسب پر نظر مت رکھو۔ اب ایک کاسب ہے، وہ کاسب کسب پر نظر رکھتا ہے، یعنی کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے، جیسا کہ آج پینڈیمک چل رہا ہے، پینڈیمک کا دور ہے، بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلے گئی۔ اب اس بات پر اگر غور و فکر کرتے ہیں، اگر اللہ کی ذات پر اس بندے کو کامل بھروسہ ہے، وہ بندے کو یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شان بے گمان عطا فرمانے والا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا ہے، وہ کسب پر نظر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اللہ کے سپرد اپنے تمام معاملات کو کر دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، جو کاسب ہے اس کی نظر کسب پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو رازق ہے، جو رزق عطا کرنے والا ہے، اس کی ذات پر کامل بھروسہ رہنا چاہیے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام عالمین کا پالنہار ہے اور رزق عطا فرمانے والا ہے، اور اس سے بڑا کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آئیے دوسری بات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جماعت کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کرے۔ اب اس سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک کاسب جو ہوتا ہے وہ صبح میں جب اٹھتا ہے تو صرف یہ خیال سے اٹھتا ہے کہ مجھے اب نوکری پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، مجھے کام کرنا ہے، اور اس کے ذہن میں دل کے گوشے میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نماز بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائے اور اللہ کی عبادت میں بھی مشغول رہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ایک کہ پھر آپ نے ارشاد جو فرمایا کہ وہ پنجگانہ نماز بجماعت ادا کرے، اگر نہ ہو تو وہ خود اکیلا نماز ادا کرے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کاسب کے حدود یہ بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو کسب کرتے ہوئے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں منہمک رہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں فَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو ہوئے، بیٹھے ہوئے یا پہلو کے بل لیٹے ہوئے، ان تمام تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ہم کام میں مشغول رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے جاب پر رہتے ہیں، ہماری نوکری پر ہم رہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دن میں کتنے مرتبہ اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم کتنے مرتبہ کرتے ہیں؟ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ہم صفر ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے چوتھی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ حرص نہ کرے۔ انسان کی فطرت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس ایک احد کے پہاڑ کے اتنا سونے کا پہاڑ ہے، خود اس کے پاس بھی موجود ہے، تو وہ دوسرے شخص کے پاس جو احد کے سونے کے احد کے پہاڑ کے اتنا اگر سونا موجود ہے تو وہ بھی حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے گا، اس کی حرص نہیں مرے گی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے
کہ انسان کی ہرس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ مٹی میں نہ مل جائے، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، آ کر کہنے لگے کہ انسان کی ہرس کب ختم ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ وہ مٹی میں عورت ہو یا مرد ہو، جب تک کہ وہ مٹی میں نہ مل جائے، جب تک اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی، تما ختم نہیں ہوتی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ چوتھی بات یہ کہ ہرس نہ کرے، اتنی غذا ہو کے پیٹ بھر جائے، اتنا کپڑا ہو کے سطر عورت ہو جائے، اسی پر اکتفا کرے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک پاک تعلیم دی، ہمیں یہ بتایا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہ اتنا کپڑا ہو کہ ہمارا تنگ ہم ڈھانپ لے، اتنی غذا ہو کہ ہمارا ہم پیٹ بھر لے، اور اس میں ہرس نہ کرے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن ذخیرہ نہ کند، مومن ذخیرہ نہیں کرتا۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یدخرن شیئا لغد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کل کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں فرماتے، چیز اٹھا کر نہیں رکھتے، جو کچھ آتا ہے راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر ڈالے، وہ کسی کی قدرت و طاقت نہیں ہے کہ اسے اس کا رزق چھین لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے رزق چھین لیتا ہے اس کو کسی کی قدرت یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے رزق عطا کر ڈالے۔ حکم خدا کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 80,000 عالم ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کو، ہر جیسے مخلوق کو رزق عطا کر رہا ہے۔ جھاڑوں کو پانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اگر ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ان میں بھی حصیات ہیں، وہ پہاڑ بھی بلند ہو رہے ہیں اور وہ بھی تقوی رکھتے ہیں، پہاڑوں پر جو بڑے بڑے سے ڈر کر وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر ہمارے خوف گر جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا ہے، بلکہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتی ہے اپنے دل میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتی ہے، تقوی اختیار کرتی ہے۔ اور حبل التقوی کو تمام لوگ پکڑے ہوئے ہیں ایک انسان کو چھوڑ کر۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نظر نہیں کر رہا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ مسبب الاسباب کو چھوڑ کر، اسباب کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس طرف دوڑ لگا رہے ہیں جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب بنا رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 5ویں بات یہ کہ اللہ کی راہ میں کما حق عشور ادا کرتے رہے۔ ایک کاسب کے حدود حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ کیا بیان فرما رہے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام؟ 5ویں بات یہ کہ راہ خدا میں کما حق عشور ادا کرتے رہے، جو کچھ آتا ہے اس میں سے، کمائی میں سے 10واں حصہ خدا کی راہ میں دے، مگر کوئی عشور پابندی سے ادا نہیں کرتا۔ اگر کوئی عشور نکالتا ہے یا عشور خدا کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دیتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں کنجوسی ڈالتا ہے، بخیلی ڈالتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر تو راہ خدا میں اگر دے دے گا تیرے خزانے میں کمی ہو جائے گی۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین کا خزانہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمارے خزانے میں کیسے کمی ہو جائے گی جب ہم خدا کی راہ میں عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، جبکہ خود خدا ہم کو عطا کیا ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عطا کر رہا ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں کیا ہو گیا؟ اس میں شیطان ہمارے دلوں میں کنجوسی پیدا کرتا ہے اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ شیطان اپنے حربے ڈالے ہوا ہے، ہر جگہ وہ شکنجے ڈالے ہوا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قاسب کے حدود یہ بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کما حق عشور ادا کرتے رہے، راہ خدا میں دیتے رہے. آپ کو میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آیا حضرت علی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم دیے تھے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ راہ خدا میں ایک خرچہ اگر کوئی کرے گا 1 روپیہ تو اللہ پلٹ کر اسے 10 روپیے دے گا، 10 گنا دے گا، اور وہ بے شان بے گمان دے گا. اور وہ کہاں سے دیتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے اسباب بنتے ہیں اس کے، انسان کو کچھ اس کی خبر نہیں رہتی. حضرت علی علیہ السلام ایک شخص کو راہ خدا میں 1 درہم دیے. دوسرے دن ایک شخص آیا آپ کے پاس، حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس 9 درہم دیا. جب 9 درہم دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کل خدا کی راہ میں نے 1 درہم دیا تھا اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹ کر 10 گنا دے گا. بولا تیرے جبڑے میں تو دبا کے رکھا ہے ایک سکے کو، وہ نکال بولے آپ حضرت علی علیہ السلام. تو وہ اچمبے میں پڑ گیا حضرت علی علیہ السلام کو، یہ بات کیسے پتا چلی کہ میرے جبڑے میں دبا کے رکھا ہوں 1 درہم کو. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام سے اس نے کہا اے علی، اس کا میں مستحق تھا، مجھے ضرورت تھی اس کی، اسی لیے میں اپنے جبڑے میں اسے دبا لیا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا 10 کے 10 تو رکھ لے، تجھے اللہ دیا ہے اور تم مجھ سے زیادہ جیسو اس کا مستحق ہے، حقدار ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ راہ خدا میں دینے سے کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے چلے جاتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر آئیے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چھٹی بات یہ کہ بندگان خدا صادقین کی صحبت میں رہا کریں. ایک کاسب بندگان خدا اور صادقین کی صحبت میں رہنا، کیونکہ ان کی صحبت و سنگت میں رہنے سے اسے دین کی تعلیم ملتی ہے اور اسے تربیت ملتی ہے، قرآن احادیث اور فقہ کا علم اسے حاصل ہوتا ہے، وہ ادب کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. آپ نے ارشاد فرمایا اور اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. ایک اللہ والی آدمی کی صحبت میں اگر تم بیٹھیں گے تو تمہیں اس کا پتہ چلے گا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی ہمیں تاکید فرمائی. ایک کاسب کو ایک اللہ والے شخص سے اس کی سنگت میں بیٹھنے کا آپ نے حکم دیا، اس کی سنگت میں رہنے کا حکم دیا. پھر آئیے آپ نے ارشاد فرمایا 7ویں بات یہ کہ ہمیشہ اپنی ذات پر ملامت کرتا رہے. اگر ان حدود کو قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترک دنیا یعنی عمل صالح نصیب کرے گا. اگر ان حدود کو توڑ دے تو اس کو ایمان نصیب ہونا محال ہے. میاں نقلیات میاں سید عالم صفحہ 12 مطبوعہ کی روایت ہے جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، ایمان کیا ہے پوچھے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے صحابہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان ذات خدا است، ایمان اللہ کی ذات ہے، ورائے ترک دنیا ایمان نیست، بغیر ترک دنیا کے ایمان نہیں ملتا.
حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر ترک دنیا کے ایمان نہیں ملتا. ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کی ذات ہے. ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاصل نہیں ہوتا. جو دنیا دار ہے پکا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کا کتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کا کتا ہے. پھر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ورائے ترک دنیا ایمان نیست، بغیر ترک دنیا کے ایمان نہیں ملتا. ایمان ذات خداست، ایمان اللہ کی ذات ہے، ایمان اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کو عطا نہیں ہوتا. جو بندے کسب کے اندر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں ان بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاصل بھی ہوتا ہے. پھر آئیے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں آپ نے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے شہر نہر والا میں قصب معاش کے لیے آپ نے اجازت طلب کی امامنا مہدی موعود علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت کے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ پوچھا کوئی شخص بچپن سے اللہ تعالیٰ کا طالب ہے اور دوسرا تارک دنیا ہو کر طالب خدا ہوا ہے، ان دونوں کے مراتب میں کیا فرق ہے؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں زمین و آسمان کی طرح فرق ہے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں کما کر 10 گنا چھوڑے گا وہ خدا کے پاس 70 گنا پائے گا. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں کما کر 10 گنا چھوڑے گا وہ خدا کے پاس 70 گنا پائے گا. پھر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصب معاش کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وضو بناتے رہتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا نہر والا میں چاپنیر کو جا رہے ہیں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تاکید فرمائی جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا اجازت دی مگر آپ نے ارشاد فرمایا ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد. آپ نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں رہو یاد الہی میں رہو. اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ اجازت لے کر چاپنیر جاتے ہیں. برسر روزگار 2 سال رہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ. ادھر 2 سال برسر روزگار رہے. پیرم گاؤں سانچور آپ کی جاگیر میں آپ کو ملی اور کئی سواروں کا آپ کو حاکم بنایا گیا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسب کیسا کرنا ہے کاسبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ راہ خدا میں جو لٹا کر آتا ہے، جو راہ خدا میں کما کر لٹا کر آتا ہے، ترک دنیا کر دیتا ہے، تو اس کے متعلق جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں زمین و آسمان کی طرح فرق ہے، جو دنیا میں کما کر 10 گنا چھوڑے گا وہ خدا کے پاس 70 گنا پائے گا. ہمیں سکھانے کے لیے، کاسبین کو بتانے کے لیے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درس دیا، ہمیں ایک تعلیم دی
کہ کما کر خدا کی راہ میں لٹا کر اللہ کے ہو جاؤ. اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت ابھی گزری ہے یہ مہینے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے سوال کیا گیا. یہ پوچھا گیا کہ عثمان غنی کے پاس مال بہت تھا، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان غنی جیسے بنو تو مال بھی رکھو، کیونکہ وہ خدا کی راہ میں مال کو لٹا کر وہ اللہ کے ہو گئے تھے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم، یہ تربیت دی، ہمیں یہ بتایا. پھر آئیے اگر احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں آیا نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی کوئی کمائی ایسی نہیں کھائی ہو کہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے، محنت کر کے کھائے، اس سے بہترین کمائی اور کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین غذا اور کوئی نہیں ہے. پھر نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ مثال دیتے ہوئے حدیث مبارکہ میں آیا مشکات المصابی میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے، آپ لوہار تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس اینگل میں آپ ڈھالتے وہ ویسا بن جاتا تھا، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے ہاتھ کی کمائی پہلے کھائے، بعد میں ترک دنیا کیے ہیں، یعنی کہ راہ خدا میں دنیا کو چھوڑ کر راہ خدا میں اللہ کے ہو گئے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ دعوے نبوت آپ نے نہیں کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی کام کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی کام کرتے تھے. آپ جتنے پیغمبروں کو آپ اگر ان کا سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب کے سب کسب کیے ہیں، اور کسب کر کے انہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی جو اس دنیا میں 10 گنا کما کر چھوڑے گا وہ خدا کے پاس 70 گنا پائے گا. تو ہر نبی کسب کیا، اور جو کاسب ہوتا ہے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے متعلق جو کاسب ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو عقل حلال کماتا ہے، محنت کی روٹی. آج ہم اس بات پر اگر غور و فکر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم کسب کرتے ہیں، ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں، کئی مرتبہ جھوٹ بول کر ہم کماتے ہیں، کجاتے ہیں. کیا ایسا پیسہ جائز ہے؟ ہم کئی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں. اب جیسا کہ مثال کے طور پر ہمیں کپڑے کی فرق نہیں ہے، ہم جاتے ہیں شو روم میں کپڑا لینے کے لیے، اس مقام پر جا کر ہم وہ جب دکان والا ہمیں کپڑا بتاتا ہے، بتا کر کہتا ہے کہ یہ کپڑا بہترین کپڑا ہے، اس کی زبان پر ہم یقین کرتے ہوئے ہم 1000 1500 2000 پر میٹر وہ کپڑا ہم کیا کرتے ہیں خرید لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی زبان پر ہم خریدتے ہیں مگر انہیں جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے، وہ کپڑا اتنے کا نہیں رہتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جھوٹ بول کر کمائی کھاتا ہے وہ خدا کے پاس اس کی پوچھ ہونے والی ہے، پکڑ ہونے والی ہے. ہاں اتنا رہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم وہ تربیت دی ہے کہ پیڑ بھرنے کے لیے روٹی ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر ہو، اور وہ یاد الہی سے غفلت نہ کرے اور جھوٹ نہ کہے اور پنجگانہ نماز ادا کرتے رہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے
یہ جو تعلیمات ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے، ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کرتے جائیں گے تو ہمارے لیے جو راستے ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے، ہماری روٹی رزق میں بھی خیر و برکت ہوتے چلے جائے گی۔ جو کاسب ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کم ہمت باشد، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہ مومن کم ہمت ہو سکتا ہے، مگر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ پاک تعلیم دی کہ جھوٹ مت بولو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھو، اپنے دل میں خوف رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور ہم غور و فکر کریں تقوی کیسا پیدا ہوتا ہے دل میں، ہم خیال کریں، ہم یہ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی اگر ہم کام ایسا کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا بڑا محال اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بندے سے ناراض ہو جائے تو اپنی عبادت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بندے سے ناراض ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر و فکر سے اسے دور کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں منہمک کر دیتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس کافر کی جنت کو ہماری جنت ہم تسلیم کرنا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، مگر پھر لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب لوٹنا ہے تو اللہ کے پاس تحفہ بھی لے کر جانا ہے، اعمال صالحہ کا تحفہ۔ سارے کے دنیا ہو کر جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اترکو دنیا لیے اہلیہا، دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دو۔ وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ حرام دنیا ہے، اس کو چھوڑ دو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ حلال دنیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ کلو واشربو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، جن کی شہادت پہلی محرم کو ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک بدو کے باغ میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجورے پیش کیا، انگوروں کے خوشے لا کر رکھا۔ حضور نے بیان فرمایا کہ خود بھی کھائے اور صحابہ سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی تناول کرو۔ صحابہ بھی اسے تناول کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے کنویں میں اترے، جو بوڑی تھی اس میں اترے، ہاتھ میں پانی لیا۔ آپ نے صرف پانی پیا نہیں تھا، ابھی آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر کہا کہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، اس کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس باس پرس ہوگی۔ تو حیبت کے مارے ہاتھوں سے پانی چھوٹ جاتا ہے۔ آپ پلٹ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، کیا اس پانی کے تعلق سے بھی پوچھو گی اللہ کے پاس؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں پوچھو گی اللہ کے پاس، اگر تو اس کو شکر بجا لا کر پیے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے نہیں پوچھے گا، اگر تو ناشکرا پن کہہ کر کے اگر اسے استعمال کرے گا تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے باس پرس کرنے والا ہے، تجھے پکڑنے والا ہے، تجھ سے سوال کرنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ایک معمولی سے پانی کے متعلق بھی پوچھ ہونے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ ہمارے پاس ایک زمانہ تھا، دور سے پانی بھر کر لاتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی احتیاط سے خرچہ کرو کیونکہ بڑی محنت سے پانی لے کر آئے۔ آج ہر گھر میں نل ہو گیا ہے، پانی آتا ہے تو ہم پانی کو کھول کر کیا کرتے ہیں، بہنے دیتے ہیں روڈ پر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس کے متعلق نہیں پوچھے گا؟ اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نعمت کے متعلق پوچھنے والا ہے۔ اگر روپیہ وہ دولت دیا ہے تو اس کے متعلق بھی پوچھے گا، جب عطا کیا تو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور کہاں پر خرچ کیا اور کس پر خرچ کیا، ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھے گا۔ آیا عقل حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، ہر چیز کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پوچھو گی تو دینے کے لیے جواب بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم تقوی رکھتے اپنے دل میں، خوف خدا، تقوی بولتے ہیں خوف خدا، حبل التقوی کی رسی کو ہم کتنے لوگ تھامے ہوئے ہیں، ہم پکڑے ہوئے ہیں، ہم دن میں کتنے جھوٹ نہیں بولتے، دن میں لوگوں کو کتنا دھوکہ نہیں دیتے، دن میں لوگوں کو ہم کتنا نہیں لوٹتے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے، جو کاسب کے حدود بتائے ہیں، تو کاسب کے حدود جو ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل، آپ جہاں کہیں پر بھی دائرہ محلہ اپنا باندھتے وہاں پر خزانہ نکلتا۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے یہ دنیا ہے چھوڑ دو اسے اور بند کر ڈالو، جہاں پر آپ تمبو گاڑنے کے لیے، اپنا جو ہے سو خیمہ باندھنے کے لیے آپ کھودتے، اس مقام پر خزانہ نکلتا۔ تو حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سے چھوڑ ڈالو اور اسے بند کر ڈالو، یہ ہمارا مقام نہیں ہے، اس مقام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیجئے، اگر اس مقام پر ہم جیسے لوگ اگر رہیں گے کیا ہم اس جگہ کو چھوڑیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا چھوڑنے کا۔ ان کو اللہ کی ذات پر توکل تھا، آج توکل اڑ گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے توکل ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم جہاں پر جاب کرتے ہیں وہ باس جو رہتا ہے اس کے اوپر توکل کرتے ہیں، ہم ایک دن بھی اگر لیٹ چلے گئے تو ہماری تنخواہ کٹ ہو جائے گی۔ نماز کے لیے ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ایسا رجوع نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مؤذن یہ بیان کرتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، دین کی کامیابی کی طرف۔ ہم دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی کامیابی کی طرف۔ حیا علی الفلاح، اللہ بول رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے آؤ دین کی کامیابی کی طرف، تو ہم دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی کامیابی کی طرف۔ دنیا کتنے دن رہنے والی ہے؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ہود میں ارشاد فرمایا جو حیات دنیا کا مرید ہو گیا، جو دنیا میں دنیا طلب کیا، ہم نے اس کو دنیا میں دنیا عطا کر دی، آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ باقی نہیں رہا سوائے دردناک عذاب کے۔ اور جو اعمال کیا دنیا میں سب کے سب اس کے اعمال حبیطہ ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ترک دنیا ہے، اور بغیر ترک دنیا کے خدا نہیں ملتا۔ ہم دنیا کی کشتی میں سوار ہو کر خدا کی کشتی میں بھی اگر سوار ہونا چاہتے ہیں تو ہم دونوں طرف بڑھ جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ یا تو خدا کے ہو جانا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کے طالب ہو جاتا ہے۔ کاسب بھی اگر ہے تو وہ کاسب کے جو حدود حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ کاسب کے حدود، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالے، صحیح معنی میں عشور نکالے، تو کوئی غریب ہم میں موجود نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اگر کوئی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے تو وہ جو عادتاً بھیک منگے ہیں ان کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں تنبیہ کرو، انہیں منع کرو، انہیں مت دو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا بندوں سے
سوال کرے گا کہ میں تیرے گھر پر آیا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں تیرے گھر پر آیا تھا، میں تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا عطا نہیں کیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن، حضور بیان فرماتے ہیں کیا یا باری تعالیٰ تو میرے گھر پہ آیا تھا، تو مانگا اور میں نہ دوں تجھے، تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرمائے گا اس دن، حضور بیان فرماتے ہیں جو شخص آیا تھا تیرے گھر پر، جو سائل آیا تھا تیرے گھر پر مانگنے کے لیے، اس میں موجود تھا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک درس دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے جب کوئی سائل آئے، یعنی کہ مجبور الحال آئے، پریشان حال آئے، تو اس کو خالی ہاتھ مت چلاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان پر آپ بیٹھتے نہیں تھے، پہلے مہمان کو کھلاتے تھے، ڈھونڈ کر لاتے تھے باہر جا کر، پہلے مہمان کو کھلاتے، بعد میں آپ خود کھاتے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل تھا، کامل بھروسہ تھا ان لوگوں کا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ہمارا توکل کہاں گیا؟ اللہ کی ذات سے توکل ختم ہو گیا، جو کافی کارساز ہے ہمارے لیے، ہمارا ناصر ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا حامی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارا پالنہار ہے، اس کی ذات سے آج ہمارا توکل کیوں ختم ہو گیا؟ ہمارے ایمان میں جھول پیدا ہو گیا، ہمارے ایمان میں تضاد پیدا ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ آج ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عقل حلال کمانا ہوگا، محنت کی روٹی کمانا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرتے رہنا ہوگا۔ جو شخص خدا کی راہ میں دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دگنا اسے عطا کرتا ہے اور بے شان بے گمان دیتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام، اس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے، ایک حلال ہے اور ایک حلال طیب ہے۔ جو کچھ شرائع محمدی نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور حلال طیب یہ ہے کہ یہ کا ایک بے گمان بے شان بے اختیار پہنچے، فی الحال ایسی صورت میں نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ایک حلال ہے ایک حلال طیب ہے۔ حلال وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ حلال روٹی رزق ہے، محنت کی کمائی کی، ایک پاکیزہ رزق ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، بے شان بے گمان دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، وہ بندے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ انہیں عطا کرتے جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرتے ہیں سورہ مریم کا، تو بی بی مریم کو اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ جنت سے میوہ بھیجتا تھا، تازہ رزق، بے شان بے گمان تھا وہ۔ آپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بیان فرمایا، تو محراب کا جب پردہ ہٹاتے آپ، روزانہ آپ کو ملتا رزق، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، بے شان بے گمان دینے والا ہے، کیونکہ وہ پالنہار ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں غور و فکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت دی کہ ہر مخلوق سے آپ کلام کرتے تھے۔ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ نے ایک دن اللہ سے کلام کیا، آپ نے کہا یا باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان سے کہا اے سلیمان تو کیا کھانا کھلائے گا میری مخلوق کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں کھلاؤں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، غور و فکر کیجیے اس بات پر کہ یہاں پر میں کا لفظ آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی
کھانا کھلانے کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے، قرآن میں ذکر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، احادیث مبارکہ میں آیا، سمندر کے کنارے ایک ایک دیگ کے اتنا آپ کھانا پکوانا شروع کیے، ایک ایک تالاب کے اتنا دیگ تھا، اتنا بڑا بڑا دیگ آپ کھانا پکوانا شروع کیے، ساری مخلوق کو آپ نے دعوت پہنچائی اللہ کی۔ اس میں چرین پرین سب کچھ ہے، اس میں جنات ہے، انسان ہے، عفریت ہے، سمندری مخلوق ہے، ہر شے ہے۔ سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت پہنچانے کے بعد کئی مہینوں کے بعد کھانا تیار ہو گیا، سب کو دعوت دے کر جب بلائے، سب آ کر دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے تو سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ سمندر میں تلاطم جب پیدا ہوا تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اچنبے میں پڑ گئے، اور آپ نے کہا کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا مچھلی کا سر نکلا۔ جب مچھلی کا سر باہر آیا تو اس نے کہا مچھلی نے کہ اے سلیمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آج میرا بندہ سلیمان دعوت کیا ہے اور میری مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہے، تو بھی جا کر کھا۔ وہ مچھلی کہتی ہے کہ اے سلیمان، میرے منہ میں ایک دیگ ڈال دے، کھانا مجھے کھلا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جناتوں سے، عفریتوں سے، کہ ایک دیگ اٹھاؤ، اس کے منہ میں ڈال کر۔ تالاب کے اتنا بڑا دیگ اٹھا کر ڈال دی۔ اس نے کہا اور مجھے دے، مچھلی نے دوسرا دیگ بھی ڈال دیا، تو تیسرا چوتھا جتنے پکائے تھے وہ سب کے سب کھا لی۔ کھانے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا اے سلیمان، اور مجھے اور عطا کر، اور دے، مجھے اور بھوک ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت میں آیا کہ سارا کا سارا جو مخلوق کے لیے اللہ کی میں نے بنایا تھا وہ سب کا سب تو ہی کھا گئی، اور کہاں سے لاؤں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان، تو مجھے کیا کھلائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دگنا اور تگنا روزانہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پالنہار ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہے، تو ہی بڑا رازق ہے، تو ہی کھلانے اور پلانے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ انسان کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے کسی کو وہ کچھ کھلا دے اور پلا دے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ہمارے پاس میں کا لفظ نہیں آتا آج کل، مگر دعوتوں کے جو محافل ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس میں ایک تو تاخیر سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، دوسرا ہمارے لوگ جا کر بیٹھ کر کھانا شروع کر دے رہے ہیں، اللہ دیا کہ الفاظ بھی کوئی نہیں کہتا ہے، کھانا بھی شروع ہو جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہمارے ایمان میں تضاد پیدا ہو گیا، جھول پیدا ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ پھر آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر میں رکو نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم تو تم کو صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس کیا پاکیزہ الفاظ ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا پاکیزہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ جس کھانے پر اللہ دیا کا نام نہیں لیا جاتا ہمارے پاس نہیں کھایا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس کھیت کا مالک ایک دیگ بھیجا، آپ کا معتقد ہو گیا تھا، جہاں پر آپ جلگاؤ جامود میں اپنا پڑاؤ ڈالے تھے، آپ مقیم ہوئے تھے، جہاں پر ڈیرا باندھے تھے، وہاں کا کھیت کا جو مالک تھا وہ آپ کا معتقد ہو گیا، آپ کے پاس
دیکھ بھیجتا ہے کھانے کا پکا کر دائر محلہ. بندگی میں سے شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا. کہاں سے آیا؟ تو اس وقت بندگی میں سے شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہ کھیت کا مالک آپ کو اللہ دیا، وہ آپ کو بھیجا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ دیا کہا ہے. تو دائرے کے فقراء نے یہ بیان کیا، خلفاء نے، کہ اس نے اللہ دیا نہیں کہا ہے. تو حضرت بندگی میں سے شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گڑھا کھودو، اسے دفن کر ڈالو. دوسرے دن دوسرا دیگ آیا. پھر آپ نے پوچھا کیا اس پر اس نے اللہ دیا کا لفظ استعمال کیا ہے؟ تو لوگوں نے بیان کیا کہ نہیں کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا گڑھا کھودو، اسے بھی دفن کر ڈالو. تیسرے دن پھر دیکھ بھیجا، وہ ایک گمان میں خیال میں کہ دائرے کے لوگ کھا رہے ہیں. تو پھر آپ نے پوچھا، تیسرے دن جو دیگ آیا تو پھر آپ نے سوال کیا کیا اس نے اللہ دیا کہا ہے؟ تو دائرے کے لوگوں نے بیان کیا کہ اس نے اللہ دیا نہیں کہا ہے. تو تیسرے دن بھی دیگ کو دفن کر دیا گیا زمین میں. تو کھیت کے مالک کو معلوم ہوا تو حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا چلا آیا. 3 دن ہو گئے، چوتھے دن آیا، دوڑا چلا آیا اور آ کر حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیان کیا کہ حضرت یہ اللہ دیا ہے. تو حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں قربان جاؤں، جو آپ کی کرامت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے کھود کر لے آؤ. دیکھو زمین میں سے جب کھود کر نکالا گیا تو کھانا جیسے کا ویسا گرم تھا اور ترو تازہ تھا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے، جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حلال طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میں خیر و برکت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حضرت بندگی میں سے شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں بتایا کہ اللہ دیا جب تک نہ کہا جائے جب تک اسے ہاتھ مت لگاؤ. اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بھی پاکیزہ الفاظ یہی تھے کہ اللہ دیا اگر کہتے تو ہی اسے استعمال کرتے، ورنہ استعمال نہیں کرتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں سورہ دہر میں رکو نمبر 1 میں یہی ارشاد فرمایا، نہ تو ہم کسی کے شکریہ کے طلبگار ہیں، نہ ہمیں اس کی خواہش ہے، اور ہم تو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، وجہ اللہ، ہم صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. جو بھی ہم کھلاتے ہیں، مہدوی قوم مہدویہ میں جو رواج ہے، اللہ دیا کہہ کر جو کھلاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے نام پر کھلاتے ہیں. جہاں پر ہمارے نام کی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ کا اس بات ہوتا ہے. اللہ واحد ہے جو رازق ہے، رزق کو عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں عطا کرنے والا نہیں ہے. اور دل میں حبل التقوی ہونا چاہیے، تقوی کی رسی کو تھامے رہنا چاہیے. جو بندہ تقوی کی رسی کو تھام لیتا ہے تو وہ عقل حلال کماتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ جو ولی اللہ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، ان کے متعلق آیا کہ آپ عقل حلال، جو بلخ کے بادشاہ تھے، آپ عقل حلال کی تلاش میں نکلے. جب عقل حلال کی تلاش میں نکلے، ایک کھیت میں گئے. جب ایک کھیت میں گئے تو آپ نے پوچھا کہ میں یہاں نوکری کر سکتا ہوں کیا؟ آپ کے پاس محنت کی روٹی کمانے کے لیے آیا ہوں. تو کھیت کے مالک نے ان سے فوراً یہ پوچھا کہ تم ابراہیم بن ادم ہو، بلخ کے بادشاہ، جو ترک دنیا کر دیے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر عقل حلال میں نکلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ابراہیم بن ادم ہوں. تو کھیت کے مالک نے کہا کہ بازو میرے کھیت کے دوسرے شخص کا کھیت ہے، ہو سکتا ہے کہ چڑیوں کے چونچ میں اس کھیت کا دانا آ گیا ہو اور میرے کھیت میں پڑا ہو، اسے بھٹا ہوگا ہو اور اس کی کمائی میں تمہیں کھلاؤں. یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نوکری پہ نہیں رکھ سکتا. ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں، عقل حلال کی تلاش میں نکلے ہیں، محنت کی روٹی کی تلاش میں نکلے ہیں. تو وہاں سے جب نکلتے ہیں دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کہہ دیا جاتا ہے
کہ آپ عقل حلال کی تلاش میں نکلے، ہم بھی نوکری پر آپ کو نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس کسی دوسرے کا مال بھی ہو سکتا ہے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت ایک باغ میں آپ کو مالی کی نوکری ملتی ہے، یعنی کہ کھیت کو سینچنے کی، پانی سے سینچنے کی جیسے نوکری ملتی ہے، حفاظت حضرت آپ کی آواز میوٹ ہو گئی، آپ کی آواز میوٹ ہو گئی میاں، میوٹ، آواز میوٹ ہو گئی، آواز نہیں آ رہی آپ۔ ہو گیا ہو گیا، اب آپ انمیوٹ ہو گئے۔ جی ابھی آ رہی، ارے آواز جی 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 آ رہی۔ تو میں آپ سے بیان کر رہا تھا، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیت کا مالک چابیاں دیتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ آپ کو کام دیا گیا تھا صرف کھیت کی نگرانی کرنا۔ ایک دن وہ اپنے فارم ہاؤس پر آتا ہے، باغ کا مالک فارم ہاؤس پر آتا ہے، یعنی کہ جیسے باغ پر آتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو 200 احباب کو لے کر آتا ہے۔ آ کر ابراہیم بن ادم سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کر اچھے بہترین پھل توڑ کر لے کر، وہ چنندہ پھل توڑ کر لاتے ہیں، انار وغیرہ، جو کھاتا ہے باغ کا مالک کسالہ نکلتا ہے۔ تو اس وقت وہ غضبناک ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم پر۔ ابراہیم بن ادم پر جب غضبناک ہوتا ہے تو تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے؟ وہ باغ کا مالک کہتا ہے کہ کون سا کسالہ ہے، کون سا میٹھا ہے، کون سا پکا ہوا ہے، کون سا کچا ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ اور غضبناک ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے مجھے کھانے کی اور چکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، صرف اور صرف باغ کو پانی سینچنے کا مجھے کام دیا تھا۔ آپ کے چابیاں یہ لیجئے، میں آپ کے پاس نوکری نہیں کر سکتا۔ جب جاتے رہتے ہیں تو وہ ابراہیم بن ادم سے پکار کر کہتا ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ ہیں ابراہیم بن ادم، جو ترک دنیا کر کے آئے عقل حلال کمانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آ کر فوراً پیروں کو پکڑ لیتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم کے، آپ سے عاجزی و منت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیرے پاس اب نوکری نہیں کر سکتا، اور آپ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ عقل حلال کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر جسے کامل بھروسہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے برابر رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے چھوٹی سی چونٹی۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ گزرا، بنی اسرائیل کے ایک نبی اللہ تھے جو کلام کرتے تھے چونٹیوں کی، ان کی بولی سمجھا کرتے تھے۔ آپ رکے ایک چونٹی سے کلام کیے اور آپ نے پوچھا کہ تو سال بھر میں کتنا دانہ کھاتی ہے؟ اس چونٹی نے کہا کہ سال بھر میں صرف 2 دانے کھاتی ہوں۔ اور آپ نے اس چونٹی کو پکڑ لیا، 2 دانے اس میں ڈال دیے آپ شکر کے شیشے کے اندر، اور اسے ڈھکن لگا کر بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد آپ آئے، آ کر سوال کرے، پوچھے اس کو کہ تو نے تو کہا تھا کہ سال بھر میں 2 دانے کھاتی ہوں، مگر اس میں 1 دانہ بچا ہوا ہے، 1 ہی دانہ تو نے کھایا ہے۔ تو اس نے کیا پیارا جواب دیا چونٹی نے، تو ایک انسان ہے، جب میں آزاد تھی تو میرے رب پر مجھے کامل بھروسہ تھا، توکل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلانے والا ہے، اور سال بھر میں 2 دانے میں کھاتی تھی۔ آج تو مجھے قید کر لیا ہے، تو انسان ہے، تیرا کیا بھروسہ کہ تو مجھے آئندہ سال چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا قید سے؟ اسی لیے آئندہ سال کے لیے میں وہ دانے کو بچا کر رکھی ہوں میرے پاس۔ تو اس نے بیان جب کیا تو آپ اچنبے میں پڑ گئے۔ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، اس سے بہتر رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کو درس مل رہا ہے، اللہ کی ذات پر جسے کامل بھروسہ ہوتا ہے اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شان بے گمان اسے عطا کرتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ خود
دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا خرچ خواہی خدا کا بہترین اس کے خدا اس خدا کا، جو مانگتے ہو اللہ سے طلب کرو، بہتر ہے کہ اللہ سے اللہ کی ذات کو طلب کرو۔ اگر تمہیں نمک مانگنا ہے تو اللہ سے طلب کرو، لکڑی مانگنا ہے تو اللہ سے طلب کرو، اگر پانی مانگنا ہے تو اللہ سے طلب کرو، بہتر ہے کہ اللہ سے اللہ کی ذات کو طلب کرو۔ جب اللہ ہی ہمارا ہو جائے تو کائنات کس کی؟ یہ بھی ہماری۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ عقل حلال ہمیں کھلائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو عقل حلال کھلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ رزق کھلائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور کامل بنا ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دار دنیا میں ایمان پر زندہ رکھتے ہوئے ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم و قائم رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ کر ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ان کی لحد میں جنت فردوس کی کھڑکی کو کھول ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کی لحد میں اپنے دیدار سے، حضور پاک علیہ السلام کے دیدار سے، مہدی موعود علیہ السلام کے دیدار سے مشرف فرمائے، اور اس دار دنیا میں ہم تمام لوگوں کو بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔